اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے حکم دیا کہ ایک بات تو یہ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا ہے، ان کے چالوں سے بچ کر رہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جنت میں کوئی پابندی نہیں تم پر، صرف ایک پابندی ہے کہ اس درخت کو کے قریب نہیں جانا، اگر تم قریب جاؤ گے تو میرے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا آدم علیہ السلام سے، فنسیہ، وہ بھول گئے۔ نسیان غیر اختیاری عمل ہے، بھول جانا، اللہ کے حکم کو وقتی طور پر بھول جانا، یہ نسیان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر نسیان، بھول، اور دوسری چیز جبر، زبردستی کوئی کام کروانا، خطا، اللہ کی بات کو سمجھنے میں خطا ہو جانا، اللہ نے چیزیں معاف کر دی ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ تو یہ نسیان چونکہ غیر اختیاری عمل ہے، اس امت پر معاف ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کو بھول گئے۔ پھر فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے اندر عزم نہیں پایا، ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ عزم جو ہے اللہ سے عہد کر دینے کے بعد اس پر پکے رہنا، ایسا ہم نے آدم علیہ السلام کو نہیں پایا۔ کیوں؟ کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا اللہ کا حکم، ان کو لالچ دیا، بار بار خیر خواہی کے انداز میں آیا، اور خیر خواہی کے انداز میں آ کر انہیں کہا کہ یہ درخت کھا لو، اس کے بڑے فائدے ہیں، اور آخر کار وہ اللہ کے حکم کو بھول گئے اور اس درخت کو انہوں نے کھا لیا۔ تو اللہ نے جو عہد لیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے، تم نے زندگی میں بچنا کس سے ہے، ارشاد فرمایا، وہ قصہ سنایا جب اللہ نے ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے آدم کی تخلیق کی، تخلیق اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے اکرام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا۔ جب اللہ کا حکم ہو کسی چیز کو سجدہ کرنے کا تو فرشتوں کے اندر تو بغاوت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ بغاوت اور آزادی صرف اور صرف انسان اور جنات کو حاصل ہے، اس لیے انہی کا حساب کتاب ہے، انہی کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اور جہنم کا عذاب ہے۔ فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، سب فرشتے اللہ کے آگے جھک گئے سوائے شیطان کے، ابا، اس نے انکار کیا، اور صرف انکار نہیں کیا، باقاعدہ اللہ سے مقابلے پر آ گیا، کہنے لگا میں اس کو سجدہ کیوں کروں جو جس سے میں افضل ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا۔ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ ساتھ اللہ کو چیلنج بھی کیا کہ اللہ اگر تو نے مجھے مہلت دی تو میں ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مجھ پر برتری دی جائے،
میں ان کو گمراہ کروں گا اور تو ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار بندہ نہ پائے گا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ پہچان لو اس کو، یہ ہے تمہارا دشمن، تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ تمہیں سجدہ بھی نہیں کیا اور اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے اللہ کو کہا کہ میں ان کی اولاد کو اور ان کو گمراہ کروں گا، تو اس کو خوب پہچان لو، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ شیطان حقیقی دشمن ہمارا ہے، ہم شیطان کی دشمنی کو بھول نہیں سکتے۔ شیطان کو جو دشمن جانے گا وہ فکر مند ہوگا کہ شیطان کی چالیں کون کون سی ہیں، وہ کیسے انسانوں پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوری تفصیل اپنے قرآن مجید میں کھول کر بیان کر دی اس کی چالوں کے بارے میں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو کہا یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ پہلے خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ دشمنی پر اترا ہوا ہے، یہ تمہارا خیر خواہ کبھی نہیں بن سکتا، اور چاہتا یہ ہے کہ تمہیں جو عزت ملی ہے، جو تمہیں جنت ملی ہے بغیر محنت کے، تمہیں اس جنت سے نکلوانا چاہتا ہے۔ فَتَشْقَى، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے کہ جنت تمہیں یہاں ہر نعمت حاصل ہے، اگر تمہیں یہاں سے اتار دیا گیا تو دنیا میں ان نعمتوں کے حصول کے لیے تمہیں پھر محنت کرنی پڑے گی، تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، تمہیں سردی اور گرمی کے اندر کام کرنا پڑے گا، تم مشقت میں آ جاؤ گے، تم مصیبت میں آ جاؤ گے، تم جنت میں بڑے سکون کے اندر ہو۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ شیطان کسی بھی طریقے سے تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، اور اس میں تمہارے لیے کوئی بھوک نہیں ہے، تم بھوکے نہیں رہتے۔ جنت کی نعمتیں اتنی ہیں، جہاں سے مرضی جو مرضی کھاؤ، اللہ کے دیے ہوئے پھل تمہارے لیے ہیں، ان پھلوں سے تم مزے لیتے ہو، پرندوں کے گوشت تمہارے لیے ہے، تو جنت کے اندر تمہیں بھوک نہیں لگتی۔ وَلَا تَعْرَىٰ، اور تم ننگے بھی نہیں ہو، تم عریاں بھی نہیں ہو، تمہارے اوپر جنت کا لباس ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور تم اس پہ پیاسے بھی نہیں ہو۔ یہاں جنت میں نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، ہر طرح کی چیز پینے کی تمہارے لیے ہے، کھانے کی تمہارے لیے ہے، قیمتی لباس تمہارے کے لیے ہے۔ وَلَا تَضْحَىٰ، اور تمہیں یہاں دھوپ بھی نہیں لگتی۔ تو دیکھیے، کھانے کا ذکر کیا، پینے کا ذکر کیا، لباس کا ذکر کیا اور رہائش کا ذکر کیا۔ یہ چاروں چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ جنتیں بہت سی نعمتیں تھیں، لیکن اللہ نے چار چیزیں بتا دی کہ یہ چار چیزیں جنت میں بغیر محنت کے مل رہی ہیں۔ اگر تمہیں دنیا میں اتار دیا گیا، تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے، تم اپنے دشمن کو اپنا خیر خواہ سمجھ بیٹھے، تو پھر تمہیں ان چاروں کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور یہی انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، کھانا پینا، لباس اور رہائش۔ تو اس کے لیے محنت کرنا انسان کی مجبوری ہے۔ گرمی ہے، گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی جگہ چاہیے، سردی ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی مکان چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ جنت میں تو مفت مل گئی، دنیا میں چلے گئے تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تم مشقت پہ پڑ جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، خیالات ڈالنے شروع کر دیے، اور خیالات بھی خیر خواہ بن کر۔ کیا کہا؟ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کیا تمہیں میں ہمیشگی کے درخت کی خبر نہ دوں، ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھا کر تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہت
جو پرانی نہیں ہوگی۔ اس درخت کے بڑے مزے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہاں لالچ دے رہا ہے شیطان کہ اس کو کھانے کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، مستقل زندگی مل جائے گی، اور دوسری حالت تمہاری بادشاہت ہوگی، کبھی تمہاری بادشاہت کو زوال نہیں ہوگا۔ کہیں وہ لالچ دیتا تھا، بعض آیات میں ذکر ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے۔ گویا اس نے مختلف انداز سے وسوسے ڈال کر، خیر خواہ بن کر، قسمیں کھا کر اس درخت کے فضائل سنانے شروع کر دیے۔ اور جب فضیلتیں ظاہرہ کچھ عرصے تو سیدنا آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں نہیں آئے، لیکن وہ باز نہیں آیا، وہ باقاعدہ وسوسے ڈالتا رہا، خیالات ڈالتا رہا کہ اس درخت کے بڑے فائدے ہیں، اس درخت کے بڑے فائدے ہیں۔ آج بھی شیطان اور اس کے ایجنٹوں کا یہی حربہ ہے، وہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، اور دیکھو تمہیں IMF سے جو ہم قرضہ دلوا رہے ہیں اس کا ٹھیک ہے، سود تو ہے ہی، لیکن تمہاری ترقی کا راز اس کے اندر ہے۔ تم کبھی IMF کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، تمہیں دنیا جو ہے، تمہاری دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ تم اگر دنیا کی ترقی چاہتے ہو تو ہمارے سودی چیزوں سے قرضے حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد تمہارے لیے بڑی سہولتیں ہو جائیں گی۔ تو آج بھی شیطان خیر خواہی کے انداز میں ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی ایسے ہی دھوکہ دیا تھا، قسمیں کھا کر خیر خواہی چاہتے ہوئے کہ تمہارا میں خیر خواہ ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ درخت، اس کے اتنے اور اتنے فائدے ہیں۔ تو پھر آخر کار اللہ فرماتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس کو کھا لیا۔ اب جب کھا لیا تو پھر بجائے اس کے کہ انہیں بادشاہت ملتی، انہیں کوئی اور فائدہ ملتا، کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں دونوں کی کھل گئی، وہ ننگے ہو گئے، جنت کا لباس ان سے چھن گیا۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چسپاں کرنے لگے، چپکانے لگے کہ ہم ننگے نظر نہ آئیں، جنتی لباس اتر گیا، اور یہ نقصان ہو گیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ فغوا، دیکھیے غوا کے دو معنی ہیں۔ ایک تو غوا کے یہ معنی ہے کہ آدمی گمراہ ہو گیا، اس کو وہ گمراہ ہونے کے بعد صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ اور ایک اور معنی بھی ہے کہ وہ مشقت پہ پڑ گیا، اس کی زندگی تلخ ہو گئی، اس کی عیش چھن گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو خیر چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے ہم فرشتے بن جائیں گے، اللہ کی بڑی بندگی کریں گے۔ وہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت کے جذبے سے نافرمانی نہیں کرتے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، خیر خواہی کے انداز میں قسمیں کھاتا ہے، اور قسمیں کھانے کے بعد جب وہ کام شیطان کے کہنے پر کر لیتے ہیں تو پھر وہ مشقت میں پڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ گمراہی کا لفظ انبیاء کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ ہم تو ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ گمراہ ہو گیا، یہ لفظ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے جو دوسرے معنی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ مشقت میں پڑ گئے، انہیں اپنے لباس، جب ان کا جنتی لباس چھن گیا تو درخت کے پتے چپکانے لگ گئے اور کسی طریقے سے اپنا پردہ پوشی کرنے لگ گئے، اور پھر زمین پہ اتر گئے، اور زمین پر پھر ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کاشتکاری بھی کرنی پڑی، انسانوں کو سب کچھ کرنا پڑا۔ یہاں پکے پکائے پھل تو نہیں تھے، یہاں تو پھل اگانے پڑے، یہاں تو محنت کرنی پڑی، یہاں تو دھوپ سے بچنے کے لیے مکان بنانا پڑا، تو وہ مشکل میں پڑ گئے۔
ان کی عیش ختم ہو گئی اور ان کی زندگی تلخ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا۔ کیوں چن لیا؟ نافرمانی کرنے کے بعد، مشقت میں پڑ جانے کے بعد انہوں نے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ دیکھیے یہی فطرت انسان کی ہے۔ انسان کا باپ آدم بھولا، انسان بھی بھولتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ انسان بھی شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن جو آدم کی اولاد صحیح معنوں میں ان کی اولاد ہے، وہ پھر استغفار کرتی ہے، اللہ کے آگے جھکتی ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتی ہے۔ اور جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، انہوں نے آدم علیہ السلام کا راستہ نہیں اختیار کیا۔ اور جب وہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں ایمان والے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر کے ان کو چنتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ ہمیں بخش دے، نہیں بخشے گا تو ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، اس کو اس کے رب نے چن لیا، فتاب علیہ، وہ اس پر مہربان ہو گیا، وہدا، اور اس کو ہدایت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن بھی لیا، ہدایت بھی دی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ لیکن ایک حکم دیا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، آدم بھی اور آدم کی بیوی حوا بھی، جمیعا، یہ سب اتر جاؤ، تم شیطان بھی یہاں سے نکل جائے، یہاں کوئی نہ بچے تم میں سے۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض تمہارے بعض کا دشمن ہوگا۔ اب میدان کھلا ہے، اب زمین پر اترنے کے بعد تم شیطان کے دشمن ہو، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور تم توبہ کر کے اللہ کے آگے اگر جھک جاؤ گے تو اللہ مہربان ہوتا رہے گا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، میرے احکامات آئیں، میرا نبی آئے، میرا رسول آئے، تمہیں میرا حکم سنائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس نے میری طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، وہ نہیں بھٹکے گا، وَلَا يَشْقَى، اور وہ مصیبت میں بھی نہیں پڑے گا۔ اب شیطان کے وار سے بچنے کے لیے تمہارے پاس بہترین نسخہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ گئی، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلو گے، جنت کی طلب پیدا کرو گے، جہنم کے عذاب سے ڈرو گے، تو پھر اللہ تمہیں دوبارہ جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر تم جنت کے اندر ایسے ہوگے کہ تمہیں کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، تمہیں عیش اور عیش ہی کی زندگی ملے گی۔ بس شرط یہی ہے کہ تم نے میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ اور شیطان کیا کرے گا؟ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں، اللہ کے حکموں کو بھول جائیں۔ اور جب یہ اللہ کے حکموں کو بھول جائیں گے تو پھر شیطان کے کہنے پر چلیں گے، شیطان کی مرضی کے آگے ناچیں گے، اور جب شیطان کی مرضی پر ناچیں گے تو پھر یہ مشکل میں پڑ جائیں گے، یہ گمراہ ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اگر توبہ کر کے یہ اپنی خطا پر اللہ کے آگے جھک جائیں، معافی مانگ لیں، اللہ مہربان ہو جائے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بس یہی پیغام ہے اس قصے میں ہمارے لیے
کہ دیکھو یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی جتنی باتیں خیر خواہی والی ہیں وہ خیر خواہی نہیں ہے، وہ صرف تمہیں جہنمی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ تمہیں دنیا کی عیش دکھاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں اتنے عیش کرو گے، یہ تھوڑا سا سود لے لو، سود پر قرضہ لے لو، تمہیں بڑی عیش ملے گی۔ تو یہ سب اس کا دھوکہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اس کے دھوکے کو پہچانتے ہیں اور پھر اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو اللہ کے حکم پر چلنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اور پھر اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔